بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. وقال تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره. وفي رواية أخرى أرحم أمتي بأمتي أبو بكر أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بزرگان دین، کل صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے متعلق ایک مسلمان کے صحیح کیا عقائد ہونا چاہیے تفصیل گفتگو اس پر ہو چکی تھی. بات یہاں آ کر رکی تھی کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے عزت کی چوٹیوں پر بٹھایا، اور آپ قرآن کریم کا اگر اس انداز سے مطالعہ کریں گے یہ صحابہ کرام کے کیا کیا اوصاف خود قرآن نے بیان فرمائے ہیں، تو جگہ جگہ پر آپ کو ملے گا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. اس طریقے کے امتیازات اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو عطا فرمائے ہیں. اس کے بہت سارے اسباب ہیں. ان میں ایک سبب یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس مقدس جماعت کے ہر فرد نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو محفوظ کرنے میں جتنی کوشش ہو سکتی تھی وہ کوشش پوری کی. اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت مسجد نبوی سے بہت دور گھر لیا تھا اور روزانہ مسجد نبوی میں اپنی مشغولیت کی وجہ سے جانا ممکن نہیں تھا، تو انہوں نے باری لگا دی تھی. ایک صحابی کو طے کر لیا تھا کہ ایک دن حضور کے مجلس میں آپ جائیں گے اور دوسرے دن میں جاؤں گے. جس دن آپ جائیں گے جو باتیں حضور کی مجلس میں بتائی گئی ہیں وہ ساری باتیں آپ آ کر کے مجھے بتائیں گے، تاکہ حضور کا کوئی قول ایسا باقی نہ رہے جس سے میرے کان ناشنا ہو. اور جس دن میں جاؤں گا اس مجلس کی ساری باتیں آپ کو بتا دوں گا. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو ان مقدس جماعت نے محفوظ کرنے کی پوری کوشش کی. بخاری شریف میں ایک روایت ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میرا گھر مدینہ سے بہت دور تھا، روزانہ میں مدینہ نہیں جا سکتا تھا، تو صحابہ کرام کا جو قافلہ مسلمان ہونے کے لیے حضور کے پاس جاتا تھا اور اس کے بعد جب لوٹتا تھا تو سب کا گزر میرے گھر کے چوراہے سے ہی ہوتا تھا، تو میں اس چوراہے پر کھڑا ہو جاتا تھا اور منت سماجت کرتا تھا کہ قرآن کی کوئی آیت تم نے حضور سے سنی ہوگی. اب ظاہر سی بات ہے کتنی آیتیں ہر شخص نے الگ الگ سنی ہوگی. منت سماجت کے بعد قرآن کی وہ آیتیں میں ان سے چوراہے پر یاد کر لیتا تھا. اس طریقے سے میں نے قرآن کا اکثر حصہ حفظ کر لیا. تو ایک سبب تو یہ ہے ان کی عزت کا، ان کی عظمت کا، ان کی تعریف کا. دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے، سنتوں سے عشق کے درجے میں اپنا تعلق پیدا کیا ہے.
اور انہوں نے یہ سمجھا کہ حضور کے جو طریقے ہیں اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کے بعد اس زندگی میں بھی ہماری سرخروئی اور کامیابی ہو سکتی ہیں اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیبیہ کے موقع پر کفار سے بات کرنے کے لیے ایک قاصد بھیجنے کی ضرورت پیش آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا اور کہا کہ آپ ایلچی اور قاصد بن کر کے جائیں اور مکہ کے سرداروں سے بات کریں کہ ہمارا مقصد کوئی جنگ و جدل نہیں ہے، بلکہ ہم صرف عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے رسول اللہ، اب مکہ میں میرا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، میں کس کی پناہ میں جاؤں؟ دوسرا، میرے مزاج میں سختی ہے، بجائے اس کے کہ معاملہ سلجھے معاملہ بگڑ جائے گا۔ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین فرمائیں اور وہ جائیں گے تو ان کی ذرا وہاں وجاہت بھی ہے، عزت بھی ہے، پہچان بھی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر کے بھیجا۔ اپنے چچیرے بھائی کے پاس وہ رات میں رکے اور صبح جب سرداروں سے بات کرنے کا وقت آیا تو ان کے چچیرے بھائی نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ازار آدھی پنڈلی تک ہے، تو ان کے چچیرے بھائی نے کہا کہ عثمان، یہاں مکہ کے سرداروں میں جس کا ازار سب سے نیچے ہوتا ہے وہ معزز اور عزت والا سمجھا جاتا، تم کو لوگ بیکورڈ سمجھیں گے، بہت پسماندہ سمجھیں گے، تمہاری بات کو بھی نہیں سنیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جواب دیا، ہاکذا عزرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میری ازار ہے یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، اگر اس طریقے کو اپنانے کے بعد یہاں مجھے عزت ملتی ہے یا نہیں ملتی، لوگ مذاکرے کے لیے تیار ہو یا نہ ہو، میں اس طریقے کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ ایسے حالات میں ہم متاثر ہو جاتے ہیں اور حضور کا طریقہ چھوڑ لیتے ہیں، کہا جب جاب پوری ہوگی اس کے بعد وہ طریقہ اپنائیں گے، جب ریٹائر ہوں گے اس کے بعد وہ طریقہ اپنائیں گے۔ یہاں مذاکرات نہیں ہوں گے یا ذلت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، مگر اس کے باوجود بھی حضور کی سنت کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ ایک صحابی رسول ہے جن کو فاتح ایران کہا جاتا ہے، حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ ایران کے دربار میں کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، ہاتھ سے لقمہ گر گیا اور وہ لقمہ اٹھا رہے ہیں، تو پاس میں بیٹھے ہوئے شخص نے کوہنی ماری اور کہا کہ ایسے دربار میں اس طریقے کو آپ چھوڑ دیجئے آج کے لیے، لوگ آپ کو بہت ذلیل سمجھیں گے، یہ نیچے گرا ہوا کھا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو لقمہ نیچے گر جائے وہ صاف شفاف ہو اور طبیعت اگر اس کو قبول کرتی ہے تو اس لقموں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ نے اس لقمے میں اس میں رزق میں برکت رکھی ہے۔ اور آپ جو مجھے کہہ رہے ہیں اتترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، ان بے وقوفی کی وجہ سے میں حضور کے طریقے کو چھوڑ دوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران پر حملہ ہوا ہے تو فاتح ایران تو یہی تھے، ابھی ابتدائی مرحلے سے جنگ گزر رہی تھی۔ مذاکرے کے لیے اس جنگ کے دو ساتھیوں کو کسریٰ نے بلایا تھا، حضور کی پیشن گوئی تھی، اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، جب ایک بار کسریٰ ہلاک ہو جائے گا اس کے بعد کوئی کسریٰ سر نہیں ابھارے گا۔ اور یہ حضرات سمجھتے تھے کہ حضور کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے ہی کسریٰ ہلاک ہو سکتا ہے۔ دو شخصوں کو مذاکرے کے لیے بلایا تھا، اس میں خود حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو شخص مذاکرے کے لیے وہاں دربار میں گئے۔ دربان نے دروازے پر روکا، لمبے سفر کی وجہ سے کپڑے میلے کچیلے ہو گئے تھے، تو دربان نے کہا کہ اس دربار میں داخل ہونے کے لیے مخصوص لباس ہے، وہ لباس میں اندر سے لاؤں گا، وہ پہن کر ہی اندر جا سکتے ہیں،
تو ان دو حضرات نے کہا اگر اسی لباس میں مذاکرہ منظور ہے تو اندر آنے کو تیار ہے، ورنہ یہیں سے واپس ہو جائیں گے۔ اتنے میں اس دربان نے یہ کہا یہ ربعی بن عامر کے ہاتھ میں جو تلوار ہے اور بیچ میں کپڑے کی پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، تو یہ تلوار ٹوٹی ہوئی ہے، اس سے تم ایران کو فتح کرو گے؟ تو ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے تلوار دیکھی ہے، تلوار چلانے والے کے بازو کہاں دیکھے؟ کہ اچھا اس کا بھی مظاہرہ ہو جائے۔ تو ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارے دربار میں سب سے مضبوط ڈال جس کو کوئی تلوار نہ توڑ سکے، ایسی ڈال لے کر کے ایک شخص کو کھڑا کر، میں بتاؤں گا کہ میرے بازو میں کتنی طاقت ہے۔ چنانچہ ایک ہی وار میں اسی ڈال کو دو ٹکڑے کر دی۔ یہ دربان اندر جا کر کے مجبور ہو کر کے اندر جا کر کے کہنے لگا کہ کون سی مخلوق دروازے پر آ گئی ہے جن کی تلوار میں خود تلوار زخمی ہے اور تلوار زخمی تلوار سے ایران کو فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس دربار کا ڈریس پہننے کے لیے تیار نہیں ہے، کہہ رہے ہیں مذاکرہ نہیں کریں گے۔ 20 سال امریکہ جن سے لڑتا رہا، اسی لباس کے ساتھ قطر میں مذاکرے کے لیے گئے۔ یہ حضور کے طریقوں میں کامیابی ہے، یہ صحابہ نے دیکھی تھی اور کمزور ایمان والوں نے بھی دیکھ لی۔ بادشاہ نے کہا اسی حالت میں ان کو اندر بلاؤ، اسی حالت میں ان کو اندر بلایا۔ بادشاہ اندر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور یہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ سارے درباری ان کے سامنے کھڑے ہیں۔ فوراً کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کوئی شخص دربار میں بیٹھا ہو اور اس کی تعظیم کھڑے ہو کر کے کی جائے۔ اگر مذاکرات کرنا ہے تو جس کرسی پر آپ بیٹھے ہیں وہ کرسی ہمارے لیے بھی منگوائی جائے، ورنہ جس انداز سے ہم کھڑے ہیں اسی انداز سے آپ بھی کھڑے ہو جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کھڑے ہو اور آپ کرسی پر بیٹھے۔ تو بادشاہ نے کہا ایک کام کیا جائے، ایک کٹورے میں مٹی بھر کر کے ان کے سر پر رکھو اور ان کو ذلیل کرو اپنے دربار میں۔ تو جو نمائندے تھے بادشاہ کے، ایک ٹوکرا بھر کر کے ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر مٹی رکھی۔ یہ جیسے یہ مٹی رکھنا تھا کہ ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کو اشارہ کیا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ یہ پورا کسرا اور کسرا کی سلطنت ہمارے حوالے کر دی ہے۔ یہ ایک ٹوکرا مٹی ہم کو نہیں دی ہے بلکہ یہ پورا کسرا اور کسرا کی سلطنت ہمارے حوالے ہو گئی۔ یہ بہت توہم پرست قوم تھی، سمجھ گئی کہ بالکل ان کا اشارہ ایران کے فتح کی طرف ہے، مگر ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار چھوڑ کر کے چلے گئے تھے۔ کہاں ہاتھ آنے والے تھے، پیچھے لوگوں کو دوڑایا مگر اس کے باوجود بھی وہ ہاتھ میں نہیں ہے، اور بعد میں چل کر حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ایران فتح ہوا۔ تو دربار میں جا کر کے بھی حضور کے طریقے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور انہی طریقوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دلائی کہ کیسر و کسرا کے تاج ان کے قدموں میں رکھے گئے۔ تو صحابہ کرام کی عزت اور عظمت کا دوسرا سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگیوں میں ہو بہت داخل کرنا۔ تیسرا سبب شرعی دائرے میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد تعظیم۔ یہ شرعی دائرے میں رہتے ہوئے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے وصیت فرمائی تھی کہ یہودی اور نصارہ نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کا بنا لیا، یعنی اتنی تعظیم کی کہ سجدہ بھی قبر کے سامنے کرنے لگے، تو میری قبر کو سجدہ کا مت بنا۔ اور یہی طریقہ آج حضور کی قبر پر کوئی سجدہ کرنے والا نہیں۔ تو شرعی دائرے میں رہتے ہوئے حضور کی تعظیم، اور کیسی تعظیم؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے ہیں اور مدینہ میں استقبال کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی بچیاں جو مشہور ترانہ گاتے ہوئے نکلی ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، آج تو 14ویں رات کا چاند ہمارے اوپر طلوع ہوا ہے۔ ثنیۃ الوداع ایک پہاڑی کا نام تھا جہاں سے حضور تشریف لا رہے تھے۔
انہوں نے 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دی، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو سورج سے تشبیہ دی، لنا شمس وللآفاق شمس، ایک سورج ہمارا ہے اور ایک سورج آسمان کا ہے، وشمس خیر من شمس السماء، اور میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے، شمس السماء تطلع بعد الفجر، آسمان کا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، وشمس بعد تطلع بعد العشاء، اور میرا سورج تو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے ہیں تو ہر کوئی انتظار میں تھا کہ آپ میرے گھر مہمان بنے اور مجھے ضیافت کا موقع مل جائے، لیکن یہ قسمت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدر میں لکھی ہوئی تھی، جن کا نام تھا خالد بن زین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وہاں جا کر رکی ہے تو اوپر نیچے 2 مکان تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ چاہے تو نیچے رہیں، آپ چاہے تو اوپر رہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے یہاں مہمانوں کی کثرت ہوگی، اگر میں اوپر رہوں گا تو بار بار مہمانوں کے اوپر چلنے کی وجہ سے آپ کو نیچے تکلیف ہوگی، اس لیے میں نیچے رہتا ہوں۔ حضور کی اس سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے افراد کو لے کر اوپر منتقل ہو گئے، مگر رات میں اہلیہ نے کہا، اَيَكُونُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسفل وَنَحْنُ عَلَى مِنْهُ، یہ میری طبیعت گوارا نہیں کرتی کہ حضور ہم سے نیچے ہو اور ہم ان سے اوپر ہو، مطلب حضور نیچے ہو اور ہم اوپر چلتے پھرتے، یہ مجھے بے ادبی معلوم ہو رہی ہے۔ آپ حضور سے جا کر کے درخواست کیجئے کہ حضور اوپر تشریف لائیں۔ لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو حضور نے سہولت کا تذکرہ کیا تھا، یہ تذکرہ مانے بن رہا تھا، مگر ایک رات میں ایسا ہوا کہ بارش ہوئی، جس کی وجہ سے جو کمبل، ایک کمبل تھا اور دونوں میاں بیوی اس کو استعمال کرتے تھے، مگر وہ کمبل پورا بھیگ گیا، قریب تھا کہ پانی نیچے گرنے لگے۔ پوری رات اسی کمبل کو لے کر کے سوئے نہیں دونوں میاں بیوی، تاکہ پانی نیچے ریس کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ۔ پھر بعد میں جا کر کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ کے دل میں جو بے ادبی کا تقاضا تھا، جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، ہماری طبیعت خود گوارا نہیں کر رہی ہے کہ آپ نیچے ہوں اور ہم اوپر ہوں۔ ایک اور بات کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے آئے اور حضور اور جبرائیل کے درمیان ہم حائل ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سہولت کا خیال رکھتے ہوئے پھر آپ اوپر کے حصے میں تشریف لے گئے۔ اس سے اندازہ لگائے کہ حضور کی تعظیم کتنی تھی۔ کاش اگر یہ تعظیم ہمارے دلوں کے اندر آ جائے تو ہماری زندگی کا رخ ہی کچھ اور بدل جائے۔ اس لیے صحابہ کرام کا آپ تعریف کا تذکرہ خود قرآن پاک کے ہر صفحے میں سنیں گے، اور ون سائڈ رضامندی کا پروانہ نہیں ہے، رضی اللہ عنہ، اللہ بھی ان سے راضی، ورضوا عنہ، اور صحابہ کرام بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ صحابہ کرام کی عزت کے چند اسباب، اس کے علاوہ بہت سارے اسباب علماء نے لکھے ہیں۔ یہ مقدس جماعت کے ایک سرخیل جن کو خلیفۃ الرسول کا لقب ملا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا یکسانیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان۔ قرآن کریم میں آپ حضرت ابو بکر کا تذکرہ تلاش کریں گے تو بہت ساری آیتیں آپ کو ملے گی۔ ان میں ایک آیت جو میں نے پڑھی ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اس وقت کفاروں نے جو قدم شناس تھے، یعنی قدم سے پتہ لگا لیتے تھے، جانوروں کے قدم سے، انسانوں کے قدم سے نہیں، جانوروں کے قدم سے پتہ لگا لیتے تھے کہ قافلہ یہاں سے گزرا ہے۔ ایسے لوگوں کو دوڑایا تھا اور 100 اونٹوں کا انعام رکھا تھا، اور قافلے کے کچھ افراد غار تک پہنچ گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان سے زیادہ حضور کی جان کی فکر تھی۔
وہی غم تھا۔ یاد کرو اس وقت کو جب حضور اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کیجئے، اللہ ہمارے ساتھ۔ ایک آیت یہ ہے 10ویں پارے میں اس کا تذکرہ ہے۔ دوسری آیت 18ویں پارے میں سورہ نور میں ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر غزوہ مریسی، جس کا دوسرا نام غزوہ بنو المصطلق ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی اور منافقین نے مدینہ میں آ کر کے اس کو خوب ہوا دی۔ اس کا چرچا اتنا ہوا کہ بعض بولے والے صحابہ کرام بھی ان کی باتوں میں آ گئے۔ جب کوئی غلط خبر بہت مشہور ہو جاتی ہے تو اچھے لوگ بھی اس سے متاثر ہونے لگتے ہیں۔ تو صحابہ کرام میں ایک صحابی تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ بہت بولے والے صحابی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے میں بہت قریبی رشتے میں اور بہت نادار اور غریب صحابی تھے۔ ان کا گھر کا پورا خرچہ اٹھانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن جب پتا چلا، ظاہر سی بات ہے کون باپ برداشت کرے گا کہ میری بیٹی کے بارے میں منافقین کی باتوں میں آ کر کے وہ متاثر ہو گئے، قسم کھائی آج کے بعد 1 روپیہ ان کے اوپر خرچ نہیں کروں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں 10 آیتیں نازل ہوئیں۔ قرآن کریم کی آیت اس وقت بھی نازل ہوئی اولو الفضل، فضل والوں کو ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ میں نیک کام چھوڑ دوں گا۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ جب تم یہ چاہتے ہو اللہ سے کہ اللہ مجھے معاف کرے تو تم کو بھی بندوں کو معاف کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے اترنے کے بعد قسم کا کفارہ ادا کیا اور جتنا دیتے تھے اس سے دگنا کر دیے۔ یہ دل کی وسعت ہے جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فوراً عمل شروع۔ تیسری آیت نازل ہوئی جو 30ویں پارے کی میں نے پڑھی ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب جہنم سے بچا لیا جائے گا وہ متقی شخص یؤتی مالہ، جو اپنا مال خرچ کرتا یتزکا، اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے جب 7 غلام مسلمان ہو گئے تھے مگر آزاد نہیں تھے، اور غلامی کی وجہ سے آقاؤں کی ماتحتی میں تھے اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان پر ظلم ہو رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خرچے سے ان 7 غلاموں کو آزاد کیا اور ان کو ایسے سخت مصائب سے ان کو آزاد کیا۔ اس وقت یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ احادیث کا ذخیرہ آپ تلاش کریں گے، مناقب صحابہ، مستقل احادیث کی لمبی کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی روایت جو ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے گواہی دی ہے ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے جا کر کہو کہ میری جگہ آج امامت کرائے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ میرے والد بہت نرم دل ہے، وہ آپ کی جگہ پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے اور قرآن نہیں پڑھ پائیں گے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے بعد جو جانشین اور خلیفہ بننے والے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نرم دل آدمی موقع کو سنبھال لیتا، اس لیے حضور کی وفات کے وقت جو سخت خطرناک موقع تھا اس نے سنبھالا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے سخت انسان بھی اس وقت حضور کی موت کا یقین کرنے کو تیار نہیں تھے، مگر معاملہ کس نے سنبھالا تھا؟ وہ صلاحیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر دیکھ رہے تھے، اس لیے اپنے بعد امام بنایا۔ دوسری روایت ہے خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہی روایت جو میں ابھی ذکر کر رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا کسی قوم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان میں ابو بکر موجود ہو اور ان کے علاوہ کسی اور کو امام بنائے۔ کہ خود ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی شہادت دے رہی ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں خود حضور نے فرمایا تھا انت صاحبی فی الغار، آپ غار میں میرے ساتھی رہے، وہ صاحبی فی علی الحوض، حوض کوثر پر بھی آپ میرے ساتھی رہیں گے۔ کیسی یکسانیت، زندگی گزاری تو ساتھ میں، وفات پائی تو اسی عمر میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے 2 سال چھوٹے تھے، اور حضور کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے 2 سال کے بعد رخصت ہوئے ہیں، تو حضور 63 سال میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 63 سال کی عمر میں ہی دنیا سے رخصت ہوئے، تو رہے تو ساتھ میں، سوئے تو ساتھ میں، کل قیامت کے دن اٹھیں گے تو ساتھ میں، حوض کوثر پر رہیں گے تو ساتھ میں، اور جنت میں بھی جائیں گے تو ساتھ میں جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے سامنے کبھی بھی تذکرہ کرتے تھے تو فرماتے تھے میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، اپنے 2 ساتھیوں کا تذکرہ کرتے تھے۔ انہی 2 لوگوں سے شیعہ حضرات کو بہت زیادہ چیڑ تھی۔ تاریخ مذہب شیعہ، دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد حدیث جن کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، یہ کتاب انہی حضرت نے لکھی ہے، تاریخ مذہب شیعہ۔ یہ بیچ میں ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک شیعہ جس کے گھر میں ایک مسلمان خدمت انجام دے رہا تھا، وہ عمرے کے ارادے سے جا رہے ہیں، تو یہ شیعہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب حضور کی قبر پر پہنچے تو میرا سلام عرض کرنا اور یہ کہنا کہ یہ بندہ بھی آپ کے روضے اقدس پر آنا چاہتا ہے، مگر نعوذ باللہ آپ کے پڑوس میں جو 2 اژدہے سوئے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا۔ یہ ایک شیعہ کے الفاظ ہیں۔ یہ مسلمانوں کو ان سے نفرت کرنی چاہیے، ان سے کھانا بھی نہیں چاہیے۔ غیر مسلموں سے ہمارا اتفاق ہو سکتا ہے، مگر اس قوم سے کبھی ہمارا اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ سازشی قوم ہے۔ وہ شخص جا کر کے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس پر جاتا ہے، اسی جگہ اس پر جنودگی طاری ہو گئی، اور اس نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک طرف حضرت ابو بکر ہے، ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے اجازت لی، اور اس کا جو آقا تھا، مالک تھا، یہ اپنے خواب میں دیکھ رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی۔ اس پر اس کا اتنا اثر ہوا، عمرے وغیرہ سے فراغت کے بعد جب یہ اپنے گھر آیا ہے، آنے کے بعد جب وہ مالک کے گھر گیا ہے تو وہ مالک زندہ نہیں تھا۔ تو پوچھا اس نے کہ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ کہ بیت الخلا میں گیا تھا، بہت دیر ہو گئی، جب لوگوں میں بے اطمینانی کی کیفیت ہوئی تو اس دروازے کو توڑا گیا اور دیکھا گیا تو اس کی گردن الگ تھی۔ یہ صحابہ کرام سے بغض زدہ نتیجہ، خود قرآن یہ کہہ رہا ہے صحابہ کرام سے اگر بغض ہے تو یہ کفر کی نشانی ہے۔ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ۔ بہت سارے حضرات، یہ جو لبرلزم آج پھیل رہا ہے، آزادانہ تحقیق، قرآن و سنت کو بالکل کھلونا بنا دینا، اس کے ذریعے صحابہ کرام کے بغض کے بیچ ہر کوئی بو رہا ہے آج ہمارے زمانے میں۔ اس لیے آلتو فالتو لوگوں کو سوشل میڈیا پر دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ کفر کی علامت ہے صحابہ کرام سے بغض۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا عشق اس جماعت سے نصیب فرمائے، اور سچا پکا اللہ تعالی ہم سب کو ان کا عاشق زار بنائے۔ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات چل رہی تھی، یہ اپنی کنیت سے ایسے مشہور ہوئے کہ نام ہم سب بھول گئے۔ ابو بکر ان کی کنیت ہے اور ان کا نام عبداللہ ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جو نام سے مشہور ہوئے تو امت کنیت بھول گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام سے مشہور ہو، ان کی کنیت ہے ابو حفص، ہم سب بھول گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیت سے ایسے مشہور ہوئے کہ نام ہے عبداللہ، مگر آج یاد نہیں۔ جو جسے مشہور ہوا امت کی زبان پر وہی الفاظ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 لقب اپنی زبان سے عطا فرمائے تھے، ایک عتیق، اتقم من النار، یعنی آپ کی گردن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے آزاد ہو، اور دوسرا صدیق۔ صدیق، اس کی 2 تعریفیں ہیں، 2 ڈیفینیشن ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو زبان کا بڑا سچا،
नबूवत को तस्लीम करने में किसी किस्म की दलील का मुतालबा ना। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सबसे पहले तौहीद की दावत पेश की है तो आपने दलील का मुतालबा नहीं किया। मेराज का वाकया कुफ्फार इनकार करने के बहाने से उनके सामने पेश कर रहे हैं, मगर फरमा रहे ये वाकया कौन बयान कर रहा है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं। तब तो कि मैं सच्चा मानता हूं। मैं तो मानता हूं कि हजरत अबू बकर, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक सेकंड में हुजूर के पास आते हैं और चले जाते हैं, तो मेरे नबी का सफर करना जो हजरत जिब्राइल से भी अफजल है, उनके लिए क्या मुश्किल है। तो सिद्दीक का एक माना है कि बगैर दलील के नबूवत की तस्दीक करे, और दूसरा माना यह है कि नबूवत का रिफ्लेक्शन, नबूवत का अक्स जिसके अंदर दिखाई दे उसको कहा जाता है सिद्दीक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा अक्स हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में था, इसलिए उनको सिद्दीकियत के मकाम पर फाइज किया गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सिलसिला नसब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8वीं पुश्त में जाकर मिलता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सिलसिले नसब 9वीं पुश्त में जाकर मिलता है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा, ये मुर्रा जो दादा है उनके 2 बेटे थे, एक किलाब जिनके नस्ल से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और एक थे तईम जिनकी नस्ल से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस दुनिया में तशरीफ लाए। तो 8वीं पुश्त में जाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नसब मिल जाता है। जिस दिन आपने इस्लाम कबूल किया है तो आपकी मेहनत के जरिए अशरे मुबश्शरा में से 5 वो सहाबाए किराम जिनका अपने अपने खानदानों में बड़ा असर और रुसूख था, इनकी मेहनत से इस्लाम कबूल किया। और कुफ्र की जो छुरी बहुत तेज थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मेहनत के नतीजे में वो बहुत कुंद हो गई, और 5 सहाबाए किराम जिनकी वसातत से उनके कबीलों ने इस्लाम कबूल कर लिया। वक्त पूरा हो गया, कल यही से इंशाअल्लाह तज़किरा शुरू करेंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।